میں اس وقت ناظرین کرام ان تمام جوڑوں سے مخاطب ہوں جن کی ظاہر ہے نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں یا خدا نہ خواستہ جن کی شادی کے فوراً بعد کوئی زندگی میں ٹربلنس پیدا ہو گئی ہے اور وہ آپ کسی نہج پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ نہج سے مراد یہ کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدین وہ اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جسے آپ تلخ فیصلہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہمارے راستے چونکہ جدا ہونے والے ہیں اور ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ سنک نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، لہٰذا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، یعنی طلاق جو ہے وہ لے لینی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کتنی فیملیز ایسا سوچ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی فیملیز جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہیں، لیکن میں ان تمام جوڑوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے، یہ جو رشتہ ہے نا جسے آپ میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لباس سے اسے تشبیہ دی ہے، لباس سے۔ لباس آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، آپ کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہوں خدا نہ خواستہ کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمیں جو ہے الگ ہو جانا چاہیے، اور لڑائی جھگڑا اس لیول پہ پہنچ جائے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھنا چاہتے ہوں، نہ ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہتے ہوں، نہ ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہتے ہوں، بس وہی بات کہ ایک رفٹ پیدا ہو گئی، اندر وجود میں انا کا بت اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب اسے کسی بھی طور سے آپ پاش نہیں کر پا رہے۔ اس لمحے جس لمحے ایگریشن اپنے عروج پہ ہو نا، یعنی اپنے بالکل یوں سمجھ لیجئے کلائمیکس پہ پہنچا ہوا ایگریشن، اور آپ بس صرف اس موڈ کے اوپر ہوں کہ جی مجھے کسی بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے ساتھ، اس لمحے ذرا یہ سوچئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بالکل اسی لمحے، اور وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، آپ بلیو کیجئے، میں آپ کو دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اس فیصلے کو کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ پھر سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس وقت رحمان کا کام نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کے پیروں میں ایک فٹ بال کی طرح باقاعدہ یوں کہہ لیجئے کہ بننے جا رہا ہوں، فٹ بال بننے جا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں بس آپ۔ وہ معاملہ یہ ہے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے نا، شیطان، اس کا میں مفہوم بتلا رہا ہوں، وہ سمندر کے بیچ میں اپنا تخت لگاتا ہے۔ کہاں لگاتا ہے؟ سمندر کے بیچ میں، اور اس کے چیلے آ کے اس کو اپنی اپنی پرفارمنسز بتاتے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص تھا نماز ادا کرتا تھا، اس کو بے نمازی کر دیا، کسی کو شراب میں مبتلا کر دیا، کسی کو سود میں مبتلا کر دیا، تو وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ نارمل سا رسپانس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے یہ کام کیا صحیح ہے، تو نے یہ کام کیا صحیح ہے۔ لیکن جب اس کا ایک چیلا آ کے اس کو یہ بتلاتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، آپ کو پتہ ہے شیطان اس وقت سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو اپنی نشست پہ بٹھا کر اسے اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہاں تو نے یہ کام بالکل بہترین کر دیا، یعنی اپ ٹو دا مارک کر دیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ یعنی اس کا بمعنی دوسرے، آپ جس وقت سپریشن کی بات کرتے ہیں، خلا لینے کی یا طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اس وقت شیطان کے آلائے کار بن رہے ہوتے ہیں، شیطان کے موٹیو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے منشور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان جس طرح سے چاہتا ہے آپ اسی انداز سے اپنی زندگی کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں، یعنی اسے ایک ڈیزاسٹر میں لا کے تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، جب اس طرح کا کوئی خیال ذہن میں آ جائے یا اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آ جائے تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی اسی لمحے شیطان اپنا تخت سجا کر بیٹھا ہوا ہے سمندر میں، اور وہ اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے چیلے کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے شاگرد کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے اس شخص کو، یعنی جس کو اس نے باقاعدہ یہ ٹاسک دے کے بھیجا تھا کہ تم نے جا کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنی ہے۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ شیطان کے نفس کو بھی پھلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو منشور ہے، اس پہ آپ مہر ثبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، یہ جو کام ہے خلا کا یا طلاق کا، یہ کام آپ کو کسی بھی طور سے سوٹ نہیں کرتا، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت سے گھرانے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب وہ غصے کے اندر، ایگریشن کے اندر آ کر خلا لے لیتی ہیں خواتین یا طلاق دے دیتے ہیں مرد، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دو لوگ تو ظاہر ہے مطلب تباہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ ایک معاملہ ہے، لیکن اگر آپ کی اولادیں ہیں تو سوچیے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں، وہ آپ کی اولادوں پر آتے ہیں، آپ کی نسلوں پر آتے ہیں۔ نسلیں جو ہیں
نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں، نسلیں بیمار ہو جاتی ہیں، نسلیں جو ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. یعنی پھر ان کو نہ معاشرے میں وہ مقام ملتا ہے، نہ ان کا ذہنی سٹیٹس وہ ہوتا ہے، نہ ان کی مینٹل اپروچ وہ ہوتی ہے، نہ وہ صحت کے اعتبار سے، ذہنی صحت کے اعتبار سے وہ کوئی کام کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں اس ٹراما کو بار بار سوچتے ہیں کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یا ان والدین سے کہ جو اپنی زندگی اپنے ساتھ نہیں گزار پائے تھے. تو آپ صرف ایک فیصلہ نہیں کرتے، یعنی غصے کے اندر جو ایک کام کرتے ہیں وہ ایک کام نہیں کرتے، آپ اپنی پوری نسلوں کو وینش کر دیا کرتے ہیں. تو جس وقت خدا نخواستہ یہ فیصلہ کر رہے ہوں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا عین اسی لمحے شیطان اپنا تخت سجا کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ بیسکلی یہ جو آپ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی اس کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ مرد اس قابل نہ تھا، یا اس کے اندر بہت خامیاں تھیں میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ عورت اس قابل نہ تھی. یہ ساری سوچیں آپ کے اندر جو ہے بنیادی طور پر شیطان ڈالتا ہے. مسائل ہوتے ہیں کہیں میں انکار نہیں کرتا، لیکن اصل جو ہم آلہ کار بن جاتے ہیں نا وہ شیطان کے بن جاتے ہیں.